بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجبات نماز۔ واجبات نماز میں سے چوتھا واجب ہے قراءت۔ قراءت کے معنی وہ کہ عام طور پر پڑھنے کے ہیں، لیکن جب کہا جائے نماز میں واجب ہے قراءت تو اس کے معنی ہے پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ اور سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد یا تسبیحات اربعہ۔ رکوع سجود میں پڑھی جانے والی چیزوں کو وہ کہ قراءت کہا جا سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر ہے۔ واجب ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھی جائے اور ایک چھوٹا سورہ پڑھا جائے، البتہ واجب نمازوں میں۔ نافلہ میں فقط سورہ حمد پڑھی جائے گی، اور بہت ساری جو مستحب نمازیں ہیں، مختلف نمازوں میں مختلف اذکار اور آیات اور مختلف سورے ہیں، لیکن اس وقت ہماری گفتگو ہے واجب نمازیں۔ واجب نمازوں میں خصوصاً واجب یومیہ میں پہلی رکعت میں ایک دفعہ سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ پڑھنا ہے۔ وہ چھوٹا سورہ سورہ قدر بھی ہو سکتا ہے، سورہ ناس بھی ہو سکتا ہے، اور سورہ توحید بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دوسرے سورے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بڑا سورہ پڑھا جائے تو بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی سورہ والضحیٰ پڑھنا چاہے تو ساتھ میں الم نشرح پڑھے، اور اگر سورہ فیل پڑھنا چاہے تو ساتھ میں سورہ قریش پڑھے۔ یہ ایک احتیاط ہے کہ جو اکثر مراجع نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ والضحیٰ کو تنہا نہ پڑھیں، اسی طریقے سے الم نشرح کو تنہا نہ پڑھیں، اسی طریقے سے سورہ قریش کو اور سورہ فیل کو بھی تنہا نہ پڑھیں۔ بس جب بھی پڑھیں تو ان دو سوروں کو ملا کر پڑھیں، یعنی دونوں سورے پڑھیں۔ ملا کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ختم کرتے، بلکہ والضحیٰ پڑھیں پہلے بسم اللہ کے ساتھ، اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر بسم اللہ کے ساتھ الم نشرح پڑھیں، اور اگر وہ پڑھنا چاہے سورہ قریش تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ قریش پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ کے بعد سورہ فیل پڑھیں۔ مذہب اہل بیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ برات کے ہر سورے کا جز ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا قرآن میں اس کو ایک آیت لکھا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، وہ پہلی آیت کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک پوری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ لہذا سورہ حمد کی اگر 7 آیتیں ہیں تو ہم بھی انہیں 7 کہیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین کا جز مانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ عام حالات میں، نارمل حالات میں ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھا جائے، لیکن اگر وقت نہیں ہے، فرض کریں کہ نماز قضا ہونے والی ہے، یا یہ کہ اگر ہم تفصیل سے نماز پڑھیں گے سوروں کے ساتھ تو ہم اسٹیشن پہ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں اور ٹرین چلی جائے گی، یا فرض کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ابھی دوسری رکعت میں ہیں، سفر میں ہیں، اگر ہم سورہ پڑھیں گے تو سامنے جو ہمارا سوٹ کیس رکھا ہے وہ چور لے کے دور نکل جائے گا، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہی ہے اور سوٹ کیس کو اٹھا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم سورہ چھوڑ کے نماز کو مکمل کریں اپنے سامان کو بچانے کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر جان کا خطرہ ہو تو نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے، یعنی سورے کے بغیر نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ لیکن عام حالات میں سورہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں فقط سورہ چھوڑنا جائز تو کیا بلکہ واجب ہو جائے گا جب نماز قضا ہو رہی۔ اگر کوئی جان بوجھ کے سورہ نہ پڑھے، یعنی عام حالات میں جان بوجھ کے سورہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن فرض کریں کہ
سورہ پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ اگر بھول گیا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے سورہ پہلے پڑھ لیا اور سورہ حمد کو بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر رکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے سورہ حمد نہیں پڑھا تو اس پر واجب ہے کہ پہلے سورہ حمد پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے اور پھر رکوع میں جائے۔ اگر کوئی سورہ پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں جانے والا ہو، گیا نہ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ واپس آ جائے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ سورہ بھول گیا اور ابھی رکوع میں اس نے جانا شروع کیا لیکن پوری طریقے سے رکوع میں نہیں گیا تھا تو اس پر واجب ہے کہ واپس کھڑا ہو، اگر سورہ بھول گیا تھا تو سورہ پڑھے، اور اگر حمد بھی بھول گیا تھا تو پہلے حمد پڑھے اور اس کے بعد سورہ پڑھے۔ واجب نمازوں میں ان سوروں کا پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جن میں واجب سجدے ہیں۔ واجب سجدے 4 صورتوں میں ہیں، وہ کہ ان کے علاوہ مستحب سجدے بھی ہیں۔ مستحب سجدے والی صورتوں کو پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن جن میں واجب سجدہ ہے انہیں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بھول کے ان سوروں کی تلاوت شروع کر دے کہ جن میں واجب سجدہ ہے تو جب بھی اسے یاد آئے اسے ترک کر دے، لیکن اگر وہ اس آیت تک پہنچ جائے کہ جس پر سجدہ کرنا واجب ہے تو ایسی صورت میں اشارے سے اس طرح سجدہ کرے اور سورے کو مکمل کرے، اور سورہ مکمل کرنے کے بعد بہتر ہے کہ ایک اور سورہ پڑھے، اور نماز ختم کرنے کے بعد اس آیت کے لیے کہ جس پہ سجدہ واجب تھا اور اشارے سے سجدہ کیا، ایک سجدہ دوبارہ بجا لائے۔ مستحب نمازوں میں سورہ واجب نہیں ہے، لیکن بعض مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ وہ بغیر سورے کے ہو نہیں سکتی، جیسے کہ نماز وحشت۔ بس نماز وحشت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ انا انزلناہ پڑھے، تو یہ تو ایک خاص مجبوری ہے کہ نماز وحشت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر فقط ایک مستحب نماز پڑھنا چاہیں تو سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ اگر ایک مستحب نماز کے جو واجب ہو گئی ہو نذر، قسم یا عہد کی وجہ سے، تو اس میں بھی سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ نافلہ نماز میں سورہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نافلہ نماز فقط سورہ حمد ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر نماز میں سورہ توحید یا سورہ کافرون شروع کر دی جائے تو پھر جائز نہیں ہے کہ ان سوروں کو ترک کر کے کسی اور سورے کو شروع کیا جائے۔ لیکن اگر جمعے کے دن بے خیالی میں سورہ جمعہ اور منافقون کے بدلے سورہ توحید یا سورہ کافرون کو شروع کر دیا جائے تو اگر نصف تک نہیں پہنچے ہیں تو پھر پلٹ سکتے ہیں، لیکن اگر نصف تک پہنچ گئے تو پھر انہی سوروں کو آخر تک چلانا ہے۔ جائز نہیں ہے کہ ان سوروں کی تلاوت کو ترک کیا جائے۔ لیکن اگر جمعے کے دن اپنے ارادے اور اختیار سے سورہ توحید اور سورہ قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون کو پڑھا جائے تو اگر نصف تک نہیں پہنچے تو بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی تو بھی اس کو ترک کر کے سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ سورہ توحید اور سورہ کافرون کے بارے میں تو ہم نے عرض کیا کہ اگر نصف تک نہیں پہنچے تو بھی ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جمعے کا مسئلہ الگ بیان ہوا، عام حالات میں اگر ہم نے سورہ توحید اور قل یا ایھا اور اگر سورہ کافرون کو شروع کر دیا ہے تو پھر ہم اسے ترک نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے سوروں کو ترک کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ نصف تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر کوئی اور سورہ نصف یا اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو بھی ترک نہیں کر سکتے، اسی کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ہم نے ایک سورہ شروع کیا اور وہ سورہ ہمیں یاد بھی ہے، لیکن بیچ میں ایک ایسا حادثہ اور واقعہ ہو گیا کہ ہم اسے اب پڑھ نہیں سکتے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہمیں نماز مختصر کرنی ہے، تو ایسی صورت میں اس سورے کو اگرچہ وہ نصف سے زیادہ ہو گیا ہو ترک کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم کسی ریلوے اسٹیشن پہ تھے اور ایک سورہ ہم نے شروع کیا سورہ قدر اور وہ نصف یا اس سے زیادہ ہو گیا، فوراً ہمیں احساس ہوا کہ اگر اسے مکمل کریں گے تو مشکل ہو جائے گی، اور فوراً ہم نے سورہ کوثر کی تلاوت کی اور نماز کو ختم کر دیا، تو یہ عمل جائز ہوگا۔ لیکن اگر عام حالات میں ہم نے سورہ قدر شروع کیا، نصف یا اس سے زیادہ ہو گیا، تو بغیر کسی عذر کے آدھے کے بعد یعنی نصف سے زیادہ ہونے کے بعد ہم اس سورے کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر مجبوری ہو تو ترک کر سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ ایک سورہ ہمیں یاد تھا، ہم نے پڑھنا اسے شروع کیا،
اور آدھے سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم اسے بھول چکے ہیں یا بار بار غلطیاں ہو رہی ہیں اور کنفرم نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تو ایسی صورت میں بھی آدھے سے زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی اس سورے کو ترک کر کے کسی دوسرے سورے کی تلاوت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مرد پر واجب ہے کہ فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اب خواتین کیا کریں؟ وہ بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو پھر وہ آہستہ پڑھیں، ورنہ خواتین بھی فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں۔ ظہر اور عصر خواتین اور مرد دونوں پر لازم ہے کہ اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو آہستہ پڑھیں۔ تو اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا حمد اور سورہ، اور جب کہا جاتا ہے کہ ظہر اور عصر کو آہستہ پڑھنا چاہیے تو وہاں پر مراد ہے ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت کا حمد اور سورہ، کیونکہ تمام نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت یعنی مغرب کی تیسری اور ظہر عصر اور عشاء کی تیسری بھی اور چوتھی رکعت بھی آہستہ پڑھنا ضروری ہے، مرد پر بھی اور خواتین پر بھی۔ اسی طریقے سے چوتھی رکعت کو بھی مرد پر بھی لازم ہے کہ آہستہ پڑھے اور خواتین پر بھی لازم ہے آہستہ پڑھے۔ بس جب بھی گفتگو ہو بلند آواز سے نماز پڑھنے کی اور آہستہ نماز پڑھنے کی تو وہاں پر مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا حمد اور سورہ۔ اگر کوئی جان بوجھ کے ظہر عصر کی نماز میں حمد اور سورے کو بلند آواز سے پڑھے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے فجر اور مغرب اور عشاء میں پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو جان بوجھ کر آہستہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن فرض یہ کرے کہ ظہر عصر میں اس نے بلند آواز سے پڑھا اور کسی ایک جگہ جا کے اسے یاد آیا کہ یہ نماز مجھے آہستہ پڑھنی تھی، فرض کریں کہ آدھے سے زیادہ سورہ حمد ہو چکی ہے، تو کیا اس کو دوبارہ پڑھنی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوبارہ نہیں پڑھنی ہے، جیسے ہی اسے یاد آیا اب خاموش ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جیسے بلند پڑھنا تھا آہستہ پڑھنا شروع کر دیا اور بیچ میں یاد آیا کہ یہ تو مجھے بلند آواز سے پڑھنی تھی، تو جتنی آہستہ پڑھی ہے وہ کافی ہے، جب یاد آ گیا تو اب بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بلند آواز اور آہستہ آواز کے بارے میں بھی جانب توجہ دلائیں کہ جب کہا جاتا ہے بلند آواز سے پڑھا جائے تو یعنی نارمل آواز ہو کہ جو انسان خود بھی سن سکے اور قریب اگر کوئی ہے تو وہ بھی سن سکے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اذان دیتے ہیں جس طرح سے انسان چیختا ہے اس طریقے سے پڑھے، کیونکہ اگر نماز کے دوران بہت زیادہ آواز کو بلند کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو آہستہ پڑھنا ہے تو وہاں بھی قطعاً یہ مراد نہیں کہ جیسے بعض لوگ دل ہی دل میں نماز پڑھتے ہیں، وہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ ہونٹوں میں حرکت اور جنبش ہونی چاہیے، زبان میں حرکت اور جنبش ہونی چاہیے اور مختصر سی بہت ہی آہستہ سے آواز بھی نکلنی چاہیے۔ اب یہ آواز اگر شور نہ ہو رہا ہو تو انسان خود سن سکے، بس ممکن ہے کسی کمرے میں بہت زیادہ سکوت کا عالم ہو، بہت زیادہ سناٹا ہو، تو دوسرا فرد بھی ہماری ظہر عصر کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے حمد اور سورے کو سن سکتا ہے، تو کہا جائے گا کوئی حرج نہیں ہے، بس ہمیں بہت آہستہ پڑھنا ہے۔ اور ساتھ میں ایک مثال ہم عام طور پہ دیتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ ٹی وی یا ریڈیو کی آواز کو بالکل کم کر دو، تو اس سے مراد بند کر دو نہیں ہوتی بلکہ کم کر دو۔ اسی طریقے سے ظہر عصر میں بالکل ہی آہستگی سے پہلی اور دوسری رکعت میں سورے اور چھوٹے سورہ حمد اور سورے کو پڑھنا ہے، نہ یہ کہ بالکل آواز کو ختم کر دیا جائے اور دل ہی دل میں پڑھا جائے۔ واجب ہے ہر بالغ پر کہ وہ اپنی نماز کو صحیح کرے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی اپنی نماز صحیح نہ کر سکتا ہو تو پہلی فرصت میں تو اس پر لازم ہے کہ نماز کو صحیح کرے، لیکن اگر صحیح نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ وہ جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ وہ سورے یا وہ اذکار کہ جو وہ نہیں پڑھ سکتا کم سے کم وہ جماعت کے ساتھ صحیح ہو جائیں۔ سیکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی سکھانے کی اجرت مانگے، نماز کے سکھانے کی اجرت مانگے اور کہا کہ میں نماز سکھاؤں گا اور اس کی یہ فیس ہوگی، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ واجبات کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اسے کوئی دعائیں سکھائے جو مستحب ہوں اور ان دعاؤں کی اجرت لے لے۔
یعنی مستحبات کی اجرت لی جا سکتی ہے لیکن واجبات کی اجرت نہیں لی جا سکتی. اگر کوئی نماز میں فرض کریں کہ ضاد کی جگہ زوئے کہے یا زیر کی جگہ زبر کہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ نماز کا سیکھنا ضروری ہے اور جتنا ممکن ہو ایک دوسرے کی نماز کو صحیح کرائیں اور جتنا ممکن ہو سیکھیں. سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں عملی اعتبار سے جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہے نماز. اگر کسی نے نماز سیکھی ہو یعنی توجہ دی تھی نماز پہ اور ایک مدت تک ایک غلط حرف اس کی زبان سے نکلتا رہا، غلط پڑھتا رہا، بعد میں اسے پتہ چلے کہ میں غلطی کرتا رہا، تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ نمازیں صحیح ہیں. البتہ وہ شخص کہ جس نے نماز پر توجہ دی ہو. اگر کسی کو سورہ حمد یا سورہ کے زیر زبر کے بارے میں شک ہو اور وہ چاہے کہ زیر کے ساتھ بھی پڑھ لے اور زبر کے ساتھ بھی پڑھ لے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. ہاں اگر دو طریقے سے قرأت ہوئی ہے اور دونوں طریقے سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اگر کہیں سین اور سواد میں یا ہا اور ہے میں کسی کو شک ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی لفظ کو مثال کے طور پر اہدنا میں اہدنا بھی کہہ دے اور اہدنا بھی کہہ دے، یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں اگر ایک ہی لفظ کو دو طرح کی قرأت میں پڑھا گیا ہو یعنی موجود ہو کہ سین سے بھی قرأت ہوئی ہے اور سواد سے بھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تو صحیح ہے. لیکن محض یہ کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ سین ہے یا سواد ہے تو ہم نے سواد کی جگہ سین کہہ دیا اور سین کی جگہ سواد کہہ دیا یا سین بھی کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم بھی کہہ دیا اور مستقیم بھی کہہ دیا یعنی سین سے بھی اور سواد سے بھی کہہ دیا تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو. اور پھر توجہ دلائیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو صحیح کریں اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے معصومین اپنی نماز کا خیال کرتے تھے ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ اپنی نماز کی جانب توجہ دیں اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں. جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ زیر و زبر کا جاننا ضروری ہے، لیکن اگر آخری حرف کا زیر یا زبر ہو اور وہ نہ جانتے ہوں اور اسے ہمیشہ ساکن کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جانتے ہوں اور اس کے بعد ساکن کریں. اگر آپ نہ بھی جانتے ہوں، فرض کریں آپ کو شک ہے کہ اس میں آخر میں زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، لیکن آپ اسے ہمیشہ ساکن کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کلمے میں واو ہو اور واو سے پہلے پیش ہو اور واو کے بعد حمزہ ہو جیسے سو، تو بہتر ہے کہ یہاں واو کو کھینچا جائے یعنی مد دی جائے. لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مد دی جائے. اسی طریقے سے اگر کہیں پر الف ہو اور الف سے پہلے زبر ہو اور الف کے بعد حمزہ ہو جیسے جا، تو یہاں بھی بہتر ہے کہ کھینچا جائے، لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ واجب ہے کھینچا جائے. اسی طریقے سے اگر کہیں یا ہو یعنی یہ ہو اور یہ سے پہلے زیر ہو یعنی کسرہ اور یہ کے بعد حمزہ ہو جیسے جی آ، تو یہاں پر بہتر ہے کہ یا کو کھینچا جائے. لیکن پھر ہم عرض کریں کہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اسے کھینچا جائے. کھینچنے کی کیا مقدار ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے مقابلہ حسن قرأت میں کھینچا جاتا ہے آپ اس طرح سے کھینچیں، بلکہ کہا جائے کہ آپ نے کھینچا ہے جیسے کہ جا، بلکہ بہتر کیا ہوگا کہا جائے جا یعنی اذا جا، بس بہتر ہے کہا جائے اذا جا. اور اب اس جانب پہ توجہ دلاتے چلیں کہ کچھ حضرات ہمارے ہیں تجوید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ جتنے بھی قواعد تجوید میں ہیں ان سب کا تعلق نماز سے یا دعاؤں سے ہے. یہ قطعاً غلط نظریہ ہے. بس یہاں پر گفتگو کو تقسیم کرنا چاہیے کہ کچھ قواعد ہیں واجب قرأت کے اور کچھ قواعد ہیں مقابلہ حسن قرأت کے.
مثال کے طور پہ جیسے بڑے بڑے قاری جیسے شہریار پرہیزگار، اسی طرح سے عبد الباسط، اور یہ بڑے بڑے قاری تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایک الگ علم ہے اور اس کا تعلق ہے علم تجوید سے. بس تمام وہ قواعد اور تمام وہ صفات کے جو علم تجوید میں بیان کی جاتی ہیں ان کا بجا لانا یہاں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ وہ قواعد کے جو علم تجوید میں ہیں اس کی واجب نماز میں کوئی ضرورت نہیں ہے. فقط جو احتیاط ہے وہ یہاں پر مد میں ہے. اسی طریقے سے اگر الف کے بعد کوئی ساکن حرف ہو اور الف سے پہلے مد ہو جیسے ولا ضالین، تو یہاں پر کوئی فرماتے ہیں اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ لازم ہے، اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ولا ضالین یعنی الف کو کھینچا جائے. لیکن یہ کھینچنا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے مقابلہ حسن قرت میں کھینچا جاتا ہے. فقط یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہے؟ کیونکہ پہلے زبر ہے، پھر الف ہے اور بعد میں ایک ساکن حرف ہے، تو یہاں پر بھی کھینچا جائے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے جسے کہا جاتا ہے وقف بالحرکت اور وصل بالسکون. فرض کریں کہ آپ سورہ حمد کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو جلدی ہے اور ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر الگ الگ تلاوت کریں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. لیکن اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اسی کے بارے میں گفتگو کی جائے. فرض کریں کہ آپ ساکن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین. لیکن اگر آپ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین کہا جائے گا یہ آپ نے غلطی کی. تو بعض مراجع فرماتے ہیں کہ یہ کام بھی نہ کیا جائے خصوصاً آیا ہوئی، لیکن امام خمینی اور بعض دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ نماز باطل ہو. اسی طرح سے اگر ملانا ہو تو کس طرح سے ملایا جاتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی وصل کیا جاتا ہے حرکت کے ذریعے سے. بس اگر کوئی وصل حرکت کے ذریعے سے نہ کرے بلکہ کہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو کہا جائے گا کہ یہ قواعد کے مطابق صحیح نہیں ہے. بس اگر ساکن کرنا ہو تو اس طرح سے ساکن کریں الحمد للہ رب العالمین، اور اگر وصل کرنا ہو تو اس طرح سے وصل کریں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بعض دفعہ سوال ہوتا ہے عوام میں، اور یہ ایک جوہلا کے درمیان بڑی گرم بحث ہوئی تھی ایک زمانے میں، کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صحیح ہے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد صحیح ہے. تو ہم ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ دونوں صحیح اور دونوں غلط ہیں. اگر آپ کو ملا کے پڑھنا ہو یعنی وصل کر کے تو پھر اس طرح سے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اگر وقف کے ساتھ پڑھنا ہو تو پھر اس طرح سے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آپ ملائیں لیکن بغیر حرکت کے، مثال کے طور پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو کہا جائے گا یہ قواعد تجوید کے مطابق صحیح نہیں ہے. اور الگ کریں یعنی وصل دیں یعنی فاصلہ کریں اور حرکت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد دوں اور پھر کہیں وہ آل محمد تو کہا جائے گا یہ بھی قواعد کے حساب سے صحیح نہیں ہے. بس دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ اور دونوں غلط ہیں اپنی جگہ. بس اس جانب ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی مختصر سے علوم تجوید کو سیکھ لے تو اس کے بعد اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ تمام وہ قواعد جو آپ نے سیکھے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن آپ کو نماز میں کرنا ہے. کچھ عرصے پہلے ایک والدہ کا فون آیا ہمارے پاس اور انہوں نے یہی کہا کہ میری بچی نے کچھ قواعد سیکھ لیے ہیں تجوید کے، یعنی تجوید کے بارے میں کچھ سیکھ لیا ہے اور اب وہ نماز پڑھتی ہے 1.5 گھنٹے کی. اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ بچی سے بات کریں انہیں سمجھائیں. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ اصل میں ایک جہالت ہے کہ آپ کو آپ کے استاد نے یہ نہیں بتایا کہ وہ قواعد کے جن کا تعلق علم تجوید اور مقابلہ حسن قرت سے ہے وہ الگ ہیں، اور وہ قواعد اور وہ امور کے
جن کی جانب توجہ دینا ضروری ہے واجب قرأت میں نماز کے لیے، وہ الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے مختصر تجوید کے قواعد سیکھے اور اس کے بعد بعض بڑے علماء کے بارے میں، حتی مراجع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی نماز غلط ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قواعد فقط مقابلہ حسن قرأت کے لیے، صوت کے لیے، لحن کے لیے، اس کا تعلق نماز کے مسائل سے نہیں ہے، البتہ نماز کے مسائل سے کچھ مسائل کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ بھی عام طور پر احتیاط فرماتے ہیں کہ اگر الف کے بعد حمزہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر مد دیا جائے، یا سے پہلے زیر ہو اور یا کے بعد حمزہ ہو تو یہاں پر بھی مد دیا جائے، جیسے جی آ، اور اگر واو سے پہلے پیش ہو اور واو کے بعد حمزہ ہو تو یہاں پر بھی کھینچا جائے، مد دیا جائے، جیسے سو، یا الف سے پہلے زبر ہو یعنی فتح ہو اور اس کے بعد ساکن ہو تو یہاں پر مد دیا جائے، اور مشہور جو جملہ اس میں مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے وَلَضَّالِّينَ۔ بس اگر آپ میں سے کوئی پھر اس جانب میں توجہ دلائیں کہ علوم تجوید کو سیکھے تو پہلے سے اس چیز کی جانب متوجہ رہے کہ علوم تجوید کے قواعد کچھ خاص ہیں ترتیل کے لیے اور مقابلہ حسن قرأت کے لیے، اور نماز کے لیے جو شرائط قرأت کی وہ بالکل الگ ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں لازم ہے مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی کہ جب بھی تسبیحات اربع پڑھیں تو آہستہ پڑھیں، البتہ اس جانب توجہ رہے کہ تسبیحات اربع یا سورہ حمد پڑھنا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، لیکن بہتر ہے کہ تسبیحات اربع پڑھیں۔ حمد ایک دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہے تو وہ 3 دفعہ پڑھے، لیکن اگر وقت کم ہے تو 1 دفعہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، جبکہ پہلی اور دوسری رکعت کی بسم اللہ کے بارے میں چاہے وہ آہستہ پڑھنے والی نماز ہو یعنی ظہر عصر کی نماز ہو، اور چاہے وہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز ہو یعنی فجر اور مغرب اور عشاء، لیکن بسم اللہ بہتر ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ ایک روایت بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی جس میں آپ نے 5 علامت مومن کی بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہی علامت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا۔ یہ بلند آواز سے پڑھنا کہاں پر ہے؟ پہلی اور دوسری رکعت میں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، اس کی حمد سے پہلے بھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے اور اس کے سورہ سے بھی پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ وہ 5 علامتیں بھی ضمناً بیان ہو جائیں۔ یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور یہ روایت آپ کو مختلف کتب میں اور ایسی کتاب کے جو عام طور پہ گھروں میں ہے وہ ہے مفاتیح الجنان، زیارت 40 سے پہلے وہاں پر آپ کو روایت مل جائے گی کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے 51 رکعت نماز، خاک پہ سجدہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہنا، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اور زیارت 40 امام حسین علیہ السلام۔ یہ جو ہمارے رسم ہو گئی ہے کہ 40 میں شام جایا جا رہا ہے، غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ سفر کرے تو بہتر ہے کہ 40 پہ خصوصاً کربلا جائے، کیونکہ یہ علامت ہے مومنین کی۔ اگر کوئی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد کی جگہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دے تو اس پر لازم ہے کہ تسبیحات کو ترک کرے اور الحمد کو شروع کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھنے کا عادی ہے لیکن اب اس کی زبان سے اچانک حمد نکل آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تسبیحات پڑھے اور حمد کو ترک کر دے۔ اگر کوئی ہمیشہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھتا ہے، اب اچانک تسبیحات شروع کر دے تو اسے چاہیے کہ تسبیحات کو دوبارہ پڑھے اور ارادے سے پڑھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہمیشہ تسبیحات پڑھتا ہے اور اب اچانک اس کی زبان پر سورہ حمد آ گئی تو اسے چاہیے کہ ارادے اور اختیار سے دوبارہ سورہ حمد پڑھے، نہ یہ کہ پڑھنا کچھ چاہا اور منہ سے کچھ نکل گیا، یہ کافی نہیں مانا جائے۔ اگر انسان سورہ کا ایک حصہ پڑھ چکا ہو اور کسی اگلے رکن میں چلا گیا ہو، مثال کے طور پہ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا اور اب اسے شک ہوا کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، تو اب اس کا یہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ صحیح مانا جائے گا۔ لیکن فرض کریں کہ یہ اللہ الصمد کہہ رہا ہے اور اب اسے شک ہے کہ میں نے قل هو اللہ احد صحیح کہا یا نہیں کہا، تو یہاں پر بہتر ہے کہ یہ واپس جائے، یعنی واپس شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔
اسی طرح سے مستحب ہے کہ سورہ حمد سے پہلے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے، اور سورہ توحید کے پڑھنے کے بعد یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ کذالک اللہ ربی یا تین دفعہ کہا جائے کذالک اللہ ربنا۔ پہلی رکعت میں مستحب ہے کہ سورہ انا انزلنا پڑھا جائے یعنی سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ سورہ توحید پڑھا جائے۔ ایک ہی سورہ کو دو رکعات میں پڑھنا یعنی پہلی رکعت میں بھی فرض کریں کہ انا انزلنا پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی انا انزلنا پڑھیں، یہ عمل مکروہ ہے یعنی اس کا کم ثواب ہے۔ لیکن اگر سورہ توحید کو دونوں رکعات میں پڑھا جائے تو یہ عمل مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پورے دن کی نمازوں میں کسی رکعت میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل نماز کے قرأت کے مسئلے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔